محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے 11 سالہ ارحم بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی غریب ماں علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ارحم کی ماں اگلے دن فیکٹری کے مالک سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئی۔ وہ گھر کے باہر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کیونکہ اسے اندر جانے نہیں دیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد جیسے گھر سے گاڑی باہر نکلی، ارحم کی ماں بھاگ کر گاڑی کے پاس پہنچ گئی، مگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ تو اس کا۔ صبح سے ہی میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ایسی حالت میری کیوں ہو رہی تھی میں خود نہیں جانتی تھی۔ مجھے میرا بیٹا بار بار یاد آ رہا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اس کے ٹھیکیدار کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیتی ہوں، مگر اس کے لیے بھی پیسے لگنے تھے اور میرے پاس ایک پیسہ بھی ایکسٹرا نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب سلیم بھائی میرے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کلثوم باجی، اللہ کا قہر نازل ہو گیا ہے، آپ کا ارحم۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے تھے۔ ان کا رونا اور میرے بیٹے کا نام لینا میری سانس تک روک گیا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا بول رہے ہو؟ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ سلیم بھائی روئیں مت، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ جبکہ انہوں نے روتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا تھا اور ایک ویڈیو چلا کر میرے سامنے کی تھی، اور ویڈیو دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے میری آنکھیں ابل آئی ہوں۔ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ واضح طور پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں بے اختیار تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر چکے تھے۔ میرا بچہ میرے منہ سے بے اختیار محض ایک لفظ نکلا تھا۔ ویڈیو میں ہی میرا ہی بیٹا ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا پورا جسم جھلسا ہوا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور سلیم بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ ویڈیو کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ اور یہ کون سا ہسپتال ہے؟ کہاں ہے میرا بچہ؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی یہ ویڈیو فیس بک پر گردش کر رہی ہے، مجھے پتہ نہیں یہ ہسپتال کہاں ہے۔ آپ سب سے پہلے ارحم کے ٹھیکیدار کو فون کریں، اس سے معلومات لیں ارحم کو ہوا کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اس کو آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی آپ کے پاس بیلنس ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں فوراً اندر چلی گئی، جلدی سے ٹھیکیدار کا نمبر لے کر آئی تھی اور اس آدمی کا موبائل فون لے کر میں نے فون ملا دیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے میری کار ریسیو کر لی گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ٹھیکیدار کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی، کون بات کر رہا ہے؟ جبکہ میں بے اختیار بولی، میں ارحم کی اماں بات کر رہی ہوں۔ یہ کس طرح کی ویڈیو فیس بک پر آ رہی ہے؟ میرا بچہ کہاں پر ہے؟ کون سے ہسپتال میں ہے؟ اسے ہوا کیا ہے؟ میں آپ کی سپردگی میں اپنا بچہ روانہ کرتی تھی، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم اتنا مہنگے علاج کروا سکیں۔ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بولی نہیں تھی بلکہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ فوراً بولا، باجی میں آپ کو ہی فون کرنے لگا تھا مگر میرے پاس آپ کا کوئی ذاتی نمبر نہیں تھا۔ آپ جناح ہسپتال پہنچے، ایمرجنسی میں ارحم کو داخل کیا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، اچھا میں آ رہی ہوں، آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، میرے بچے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے سلیم بھائی کو فون دیا تھا اور جلدی سے کمرے میں جا کر اپنی چادر نکالی تھی۔ سلیم بھائی ابھی بھی برآمدے میں ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ ویڈیو دکھائی۔ میں جناح ہسپتال جا رہی ہوں، وہیں پر میرا ارحم ایڈمٹ ہے، اب وہیں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ میری بات سن کر سلیم بھائی بولے، باجی آپ کیسے جاؤ گی؟ میں آپ کو رکشہ کروا دیتا ہوں۔
لیکن میں اتنی امیر نہیں تھی کہ رکشے میں چلی جاتی۔ میرے گھر سے ہسپتال کافی دور تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ گھر کو تالا لگا کر میں سیدھا روڈ پر آ گئی تھی۔ تھوڑی دور چلتے ہی مجھے بس مل چکی تھی۔ اس پر بیٹھ کر میں سوار ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ صبح سے میری حالت اتنی عجیب و غریب کیوں ہو رہی تھی۔ میرا بچہ اتنی تکلیف میں تھا، کیا مجھے الہام نہ آتا؟ ماں تو اپنی اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے اس گاڑی نے مجھے 1.5 گھنٹے کے بعد جناح ہسپتال کے سامنے اتارا تھا۔ میں بھاگتی دوڑتی ریسیپشن پر چلی گئی تھی۔ اپنے بیٹے کا نام بتا کر میں نے اس کی حالت بتائی تو اس نے فوراً ہی مجھے ایمرجنسی کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ میں فوراً ہی ایمرجنسی وارڈ کے پاس آ گئی تھی۔ میں قریب پہنچی تو سامنے ہی مجھے ٹھیکیدار اور کچھ کاریگر کھڑے ہوئے نظر آئے تھے اور وہ لوگ فوراً میرے قریب آ گئے تھے۔ میں روتے ہوئے بولی، کیا ہوا میرے بچے کو؟ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ پورا جھلس گیا ہے جبکہ وہ ٹھیکیدار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بی بی آپ تحمل سے ہماری بات سنیں، ہم لوگ بہت جلدی میں اسے لے کر یہاں چلے آئے ہیں۔ پورا جسم اس کا جھلس گیا ہے۔ ڈاکٹر صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے۔ سرکاری ہسپتال ہے، زیادہ توجہ نہیں دی جائے گی۔ آپ ایک کام کریں، اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں لے جاؤ۔ جبکہ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کہاں سے لے جاؤں؟ بھائی، میرا بچہ چند پیسے لاتا تھا، اسی کی بدولت ہمارے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ میرے پاس تو 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کسی پرائیویٹ ادارے میں کروا سکوں۔ جبکہ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی اگر آپ سرکاری ہسپتال کے آسرے میں اپنی اولاد کو چھوڑیں گی تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا بچہ نہیں بچ پائے گا۔ ان کی بات سن کر میرا دل رک سا گیا تھا اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بھائی نہ میرا شوہر ہے نہ میرا کوئی اسباب ہے، میں کیا کروں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ پہلے مجھے اسے دکھاؤ۔ جبکہ وہ مجھے پیچھے شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، اس چھوٹی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھو۔ میں نے دل تھام کر اپنے قدم اس کھڑکی کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں مسلسل درود شریف کا ورد کیے جا رہی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اے رب تعالیٰ، تو بہت کریم ہے، تو رحیم ہے، تو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، میری صرف ایک اولاد ہے، اس کو صحت یاب رکھ۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا، واضح طور پر مجھے اپنے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرا بیٹا پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا حال دیکھ کر میں نے بے ساختہ اپنا رخ بدل لیا تھا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ ٹھیکیدار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہی وجہ تھی باجی کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اسے کسی پرائیویٹ ادارے میں دکھائیں، یہاں پر اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کی جائے گی۔ ہمارا ارحم نہیں بچ پائے گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جبکہ میں اس آدمی کو بالکل نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ میں کیسے کروں۔ سب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ کافی دیر تک میں وہیں چپ چاپ کھڑی رہی تھی۔ وہ آدمی مجھے مسلسل تسلیاں دیے چلے جا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ چند لمحے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، بھائی اسے ہوا کیا ہے؟ یہ اس کا جسم جھلسا کیسے؟ میرا بچہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ ٹھیکیدار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل باجی یہ بوائلر کے پاس کھڑا ہوا تھا اور اچانک سے بوائلر پھٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ مشکل پیش آ گئی، ورنہ سب کچھ بہت بہتر چل رہا تھا۔ میں نے کتنی بار ارحم کو سمجھایا تھا کہ بوائلر کے پاس نہیں کھڑے ہوا کرو، لیکن اس کو میری بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب انجام دیکھیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے بے اختیار اپنے چہرے پر کپڑا رکھا تھا اور بھبک بھبک کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ وہ مجھے ایک بار پھر یہی نصیحتیں کر رہا تھا کہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو جلد سے جلد
کوئی قدم اٹھانا پڑے گا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، میں نے اکثر سنا ہے اگر کوئی حادثہ کمپنی میں ہوتا ہے تو کمپنی کا مالک ان حادثات کی بھرپائی کرتا ہے۔ آپ اپنے مالک سے بات کریں، اس کو میرے بیٹے کی تکلیف اور ہمارے گھر کے حالات بتائیں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ جبکہ وہ آدمی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ارے باجی وہ بالکل فرعون آدمی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ آج سے پہلے بھی ایک آدمی سیڑھیوں سے گر کر کافی زخمی ہو گیا تھا، سر پر کافی چوٹیں آ گئی تھیں، 2 دن وینٹیلیٹر پر پہنچ گیا تھا، لیکن ہمارے سیٹھ صاحب کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ حالانکہ اس کے گھر والے اس کے پاؤں پکڑ کر روئے تک تھے، ہماری مدد کر دو، لیکن وہ صاف صاف کہہ رہا تھا کہ بے شک میری پراپرٹی میں یہ حادثہ ہوا ہے لیکن میں نے نہیں کیا، تو میں اس کی بھرپائی کیوں کروں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں وہیں بینچ پر بیٹھی سسک کر رونے لگ گئی تھی۔ میری صرف ایک اولاد تھی، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ارحم کے سہارے ہی میں زندہ تھی، ورنہ جتنی تکلیفیں اور دکھ میں نے برداشت کیے ہوئے تھے یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب اچانک ایک خیال میرے دل میں آ گیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ابھی بھی وہ ٹھیکیدار اور کچھ کاریگر بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ میں فوراً ان کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اس سیٹ کے گھر کا ایڈریس دے دو، میں خود چلی جاؤں گی، میں بات کروں گی، میں ان کو راضی کر لوں کہ وہ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے بچے کا علاج کسی پرائیویٹ ادارے میں کروا لوں۔ میں اسے یہاں پر ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ میری بات سن کر اس آدمی نے چند لمحے مجھے رحم بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے ایڈریس لکھ کر میری طرف بڑھا دیا تھا اور مجھ سے معذرت کر کے چلے گئے تھے۔ میں بالکل خاموشی سے تنہا بیٹھی اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی مانگ رہی تھی جب اچانک سامنے سے ڈاکٹر صاحب آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہ چپ چاپ بنا کوئی بھی بات چیت کیے اندر چلے گئے تھے۔ ارحم کا چیک اپ کیا تھا۔ چند منٹ کے بعد باہر آ کر انہوں نے مجھے اتنا ہی کہا، بہن یہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور جو حالت اس کی ابھی ہو رہی ہے یہاں پر اس کا اتنا خیال نہیں رکھا جائے گا، بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج کسی اچھے اور مہنگے ہسپتال میں کروائیں تاکہ آپ کی مشکل کام آسان ہو جائیں۔ بے شک یہ بتانا ہمارا کام نہیں ہوتا، ہمارا کام علاج کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اوپر بھی کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہت رو رہی ہیں، اس لیے میں آپ سے ہمدردی کر کے بتا رہا ہوں۔ یہاں آپ بے وجہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے کسی اچھی جگہ کا بندوبست کر لیں۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ میں ایک بار پھر پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ویران نگاہوں سے زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے شاہ نواز کے لیے بد دعا نکلی تھی، خدا تمہیں غارت کرے جس اذیت سے تم نے مجھے گزارا ہے، شاہ نواز تمہیں بھی اللہ گزارے، جتنی دکھ تکلیف تم مجھے دے کر دفع ہوئے ہو اللہ تمہیں بھی اتنی ہی تکلیفیں اور اتنی ہی اذیتیں عطا کرے۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا تھا اور بھبک بھبک رونے لگ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں تو اس نے مجھے دوبارہ پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ ہم نے پسند کی شادی کی تھی، میں اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، ہر ایک شے اس آدمی پر قربان کر کے اس کے ساتھ بھاگ چلی تھی۔ چند روز اس نے میرے ساتھ گزارے تھے اور جب میں حاملہ ہوئی اور میں نے اسے بتا دیا تو اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر رابطہ منقطع کر لیا تھا۔ میں خوب روئی تھی، سسکی تھی، لیکن اس آدمی نے پلٹ کر تک نہ دیکھا تھا کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہاں، اس کا احسان تھا کہ اس نے گھر ہمیں دے دیا تھا جس میں میں اور میرا بچہ اب سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کافی دیر تک میں زمین پر بیٹھی سسکتی رہ گئی تھی
اور پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر میں اپنے بیٹے کے وارڈ کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے آئے ہوئے کافی گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے ارحم کو قریب سے دیکھ پاؤں۔ چند لمحے کے بعد میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے میں قدم اس کی طرف بڑھا رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب و غریب سی بے چینی سی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، مجھ سے میرے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں اس کے اب بالکل پاس آ گئی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے اللہ نکلا تھا۔ اس کا منہ بھی جھلس گیا تھا، اس کا آدھا جسم جھلسا ہوا تھا۔ میں وہیں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے بولی تھی، یا رب، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ میری ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں باقاعدہ اب آواز سے رونے لگ گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے ارحم کو جھنجھوڑ کر اٹھا دوں۔ میرا کل سرمایہ میرا بیٹا تھا۔ کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر رونے دھونے کے بعد میں ایک بار سے پھر اٹھی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو میرا پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ اس کا آدھا جسم جل گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کوئلہ رکھا ہو۔ چند لمحے میں نے اسے دیکھا تھا اور پھر فوراً ہی باہر آ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کہ میں اس کا حال دیکھ پاتی۔ میرے قدم بے اختیار باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مجھے اب اس انسان سے ملنا تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے پاؤں پکڑ لوں گی۔ اگر وہ مجھے کچھ بھی کرنے کو کہے گا میں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا تھا، صرف ایک خوبصورتی دی ہوئی تھی، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے میں اپنی خوبصورتی اس شخص کے قدموں میں وار دوں گی۔ میں باہر آئی تو سامنے ہی ایک رکشے والا کھڑا ہوا تھا۔ فی الحال مجھے پیسہ نہیں بچانا تھا۔ میں اس آدمی کے پاس چلی گئی تھی۔ ایڈریس دے کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی 400 روپے لگیں گے، یہاں سے کافی دور ہے یہ علاقہ۔ میں نے بنا پیسے کا بھاؤ تال کیے اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد گاڑی روڈ پر آ چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیے بس اللہ تعالیٰ کا نام ہی لیے جا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ آج اے رب میری مشکلات آسان فرما دینا۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میری آنکھ کے سامنے کتنا بڑا سچ آنے والا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے اس آدمی نے مجھے ایک بہت بڑے سے بنگلے کے سامنے اتارا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، باجی یہی گھر کا ایڈریس ہے اور جو مکان نمبر اس میں لکھا ہوا ہے سامنے دیکھیں تختی پر بھی یہی لکھا ہے۔ میں نے نوٹ کیا تھا تو بات تو ٹھیک تھی۔ پیسے بڑھا کر میں اب گارڈ کے پاس آ گئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اندر بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ ارحم کی ماں آئی ہے۔ مجھے آپ کے بڑے صاحب سے ملاقات کرنی ہے جن کی کمپنی کا آج بوائلر پھٹا ہے اور اس میں میرا بیٹا زخمی ہوا ہے۔ مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا تھا، ارے بی بی جاؤ، ہر روز کوئی نہ کوئی تماشا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ تم جیسے فارغ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ جبکہ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم خود غریب ہو، ایک گارڈ ہو، تمہیں کیا مجھ جیسی عورت کا احساس نہیں ہو رہا؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں ہو رہا، ہمیں اسی کام کی تنخواہ ملتی ہے کہ تم جیسے انسانوں کو بھیجتے رہیں۔ صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بیکار لوگوں سے ملاقاتیں کریں۔ اب دوبارہ اگر آئیں تو تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالوں گا۔ جبکہ میں روتے ہوئے اس کے آگے ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ چکی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ بس ایک بار مجھے اپنے صاحب سے ملنے کا موقع دے دو۔ میرے بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ ایمرجنسی میں داخل ہے، وہاں پر اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ جبکہ اس نے اب ڈنڈا اٹھا لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بیوی جی تم اچھے گھر کی لگتی ہو، اب دوبارہ تم نے یہ بات کہی یا مجھے پریشان کرنے کی ضرورت کی
تو میں تمہیں مار کر بھگا ڈالوں گا۔ جبکہ میں اب خاموشی سے ایک طرف ہو گئی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ غریب لوگ اگلے شخص کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوتی ہے جو غریب کا دکھ اپنا دکھ نہ مانے۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج اپنے بیٹے کے مالک سے ملاقات کر کے ہی جاؤں گی، کیونکہ ایک یہی شخص تھا جو میرے بچے کو بچا بھی سکتا تھا اور اس کو موت کے گھر میں بھی اتار سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن نہ کوئی باہر آیا تھا اور نہ ہی کوئی اندر گیا تھا۔ تھک ہار کر میں نے ایک بار پھر اس گارڈ کی طرف قدم بڑھا دیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، تم خود دیکھ رہے ہو میں کب سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، تم بس ایک دفعہ اندر جا کر بات تو کرو۔ انہیں بتاؤ تو صحیح کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گی، کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، بس اپنی عرضی پیش کروں گی۔ اللہ کے لیے میری فریاد سن لو، تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ مگر اس انسان نے اس بار ڈنڈا اٹھا لیا تھا اور میری طرف 2 قدم بڑھاتے ہوئے بولا، تم سدھرنے والی نہیں ہو، تمہیں میں نے سمجھایا تھا نا کہ دوبارہ اب میری طرف نہیں آنا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس بلا کر تمہیں اندر کروا دوں۔ صاحب، تم جیسے لوگوں سے نہ ملاقات کرتے ہیں اور نہ ہی تم جیسے لوگوں کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں، دفع ہو جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار رو پڑی تھی اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک ماں کی بد دعا ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارا مالک مجھ سے کیسے نہیں ملتا، یہیں بیٹھی ہوں۔ میں بھی یہ کہتے ہی باہر چوکھٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، مجھے یہاں بیٹھے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ اچانک ہی بڑے دروازے کھولے جا رہے تھے، یعنی اندر سے کوئی گاڑی باہر آنی تھی۔ میں فوراً ہی قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ایک ہی آس امید تھی کہ یہ شخص میری مدد کر دے۔ چند لمحے کے بعد ایک بڑی سی گاڑی باہر چلی آئی تھی۔ میں فوراً سے اس گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور نے فوراً سے بریک لگا لیا تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر گاڑی کے قریب گئی اور جیسے ہی اندر بیٹھے شخص نے شیشہ نیچے کیا تھا، میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی، کیونکہ اندر کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر شاہ نواز بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا تھا اور میری طرف ایک نظر ڈالی تھی، اور اگلے ہی لمحے جیسے وہ بھی سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ میں نے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی، یعنی میرے بیٹے کا بھی مالک کوئی اور نہیں، اس کا سگا باپ تھا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا تھا، یعنی اس کو دیکھتے ہوئے بولی، شاہ نواز آپ، یعنی ارحم کے مالک آپ ہیں، اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا کہ آپ کی اولاد آپ کی ہی فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ اللہ! یہ کہتے ہی میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ میرے قریب 2 زانوں میں بیٹھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ارحم ہمارا بچہ ہے؟ تم میرے بیٹے سے نوکری کروا رہی تھی؟ جبکہ میں بے اختیار اس شخص کا گریبان تھام لیا تھا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا غارت کرے تمہیں شاہ نواز تم نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا ہے۔ پہلے میری زندگی کو تباہ و برباد کی اور اب میرے بچے کی زندگی بھی برباد کر ڈالی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اولاد تمہارے وجود کا حصہ ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، میرے پاس 1 روپیہ پیسہ نہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں، اور 2 گھنٹے سے میں یہاں پر خوار ہو رہی ہوں۔ صرف تم سے ملنے کے لیے مجھے گھن آتی ہے اس وقت پر جب میں نے تم سے محبت کی تھی، اور اس محبت میں اندھی ہو کر میں تمہارے پیچھے اپنا پورا خاندان، اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئی تھی، اور میں نے ارحم سے نوکری کیوں کروا رہی تھی؟ تم نے کوئی نوبت چھوڑی تھی؟ ہم پر کچھ بھی نہیں رہا تھا، میرے پاس نہ پیسہ روپیہ، نہ میں تو بھکارن بن چکی ہوں، اور کیا کرتی وہ نوکری نہیں کرتا، ہم کھاتے کہاں سے؟ جہاں بھی جاؤں وہاں جسم مانگتے ہیں، سب کہتے ہیں پہلے ہمیں خوش کرو پھر تمہیں نوکری دیں گے، ایسے میں کہاں سے نوکری کرتی؟
میں جب کہ وہ پتھر کا مجسمہ بنا میری باتیں سن رہا تھا، میں اس کو دیکھتے ہوئے اچانک اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اس نکاح کی قسم تمہیں جب میری خاطر تم نے قبول ہی کیا تھا، اس تنہائی کی قسم ہے جب اپنا سب کچھ مان کر تم نے مجھے اپنایا تھا، اس محبت کی قسم ہے جب تم نے مجھ سے وہ جھوٹے بول ہی بولے تھے، خدا کے لیے میرے بچے کا علاج کروا دو، وہ ہسپتال میں داخل ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، اللہ تعالیٰ کے لیے میری مدد کر دو۔ میں روئے چلی جا رہی تھی اور اس سے فریاد کیے جا رہی تھی، جب کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جلدی گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہ انسانی معافی کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے بٹھا کر خود کو ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہم جناح ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ شاہ نواز میرے ساتھ بھاگتے ہوئے اندر آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سارے پیپر ورکس کلیئر کروائے تھے اور ارحم کو لیے ہم ہسپتال سے نکل آئے تھے۔ اس نے بڑے والی ایمبولنس کروا لی تھی۔ اس لمحے میں سارے کام کاج ہو رہے تھے۔ انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہو تو کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر بھی رہی تھی، لیکن مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میرا بچہ جس سے ایک شہزادے کی طرح زندگی گزارنی تھی، وہ اپنے ہی باپ کی کمپنی میں ملازم تھا۔ شاہ نواز نے اسے ایک پرائیویٹ ادارے میں داخلہ کروا دیا تھا اور فوراً ہی اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے ریڈ کوریڈور میں بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا کیے جا رہی تھی کہ اے رب میرے بچے کو بچا لے، کیونکہ اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم سم تھی جب اچانک مجھے اپنے برابر میں کسی کا وجود محسوس ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو شاہ نواز آنکھوں میں آنسو لیے میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا اور روتے ہوئے بولا، حوصلہ کرنا، خدا کے لیے حوصلہ کرنا۔ جبکہ میں نے بے اختیار انہیں جھٹکا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب، کس بات کا حوصلہ؟ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ اگر حوصلہ نہ ہوتا تو میں یہاں نہیں بیٹھی ہوتی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہمارا بچہ نہیں رہا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ارحم اپنی سانسیں روک چکا ہے۔ جبکہ میں ایک دم نڈھال ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بالکل اپاہج ہو چکی ہوں، میں کچھ بولنے یا سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے بے اختیار ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، جھوٹ نہیں کہنا شاہ نواز، میں تمہاری جان لے لوں گی، میرے بچے کو اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہاری پوری کمپنی کو کورٹ میں گھسیٹوں گی کہ کس طرح کے بوائلر رکھے ہوئے ہیں جو پھٹ گیا ہے۔ میرا بچہ، یہ کہتے ہی میں ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بھاگی تھی، لیکن مجھے راستے میں ہی شاہ نواز نے تھام لیا تھا اور پھر وہی ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا۔ اگلے روز میرے بچے کا جنازہ میرے صحن میں رکھا ہوا تھا۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ پل میں پوری میری دنیا تبدیل ہو گئی تھی۔ میں بالکل بے یقین نگاہوں سے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں بالکل زندہ لاش بن گئی تھی۔ زندگی کے 11 سال بے شک میں نے اپنے شوہر کے بغیر بہت مشکل سے گزارے تھے، لیکن میں مطمئن تھی کہ میرے پاس میری اولاد ہے جو میرا بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گی، جس کے ساتھ میں اپنا آنگن سجاؤں گی، جس کے بچے میرے آنگن کو اپنی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ لیکن یہ سب صرف ایک خواب کی مانند اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اچانک ہی کلمہ شہادت کی آواز لگائی گئی تھی اور میرے بیٹے کے جنازے کو کندھے پر اٹھایا جا رہا تھا۔ میں نہ بھاگی تھی نہ میں چیخی چلائی تھی، بس آنکھیں بند کر لی تھی اور اپنے بیٹے کو خدا حافظ بول دیا تھا۔ دھیرے دھیرے گھر سے مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ رات 12 بجے میرے کمرے میں شاہ نواز داخل ہوا تھا۔
میں اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس انسان نے میری ساری خوشیاں چھین لی تھیں، پہلے میرے ماں باپ، میرا خاندان، اور اب ایک میرا ننھا سا معصوم سا بچہ بھی اسی کی وجہ سے ہی مر گیا تھا۔ مگر میں غلط تھی، یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے طے تھا۔ اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا اور یہ بات مجھے تسلیم کرنی ہی تھی۔ شاہ نواز میرے قدموں میں بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ معافی پر معافی مانگے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے بول رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک دفعہ زندگی دوبارہ شروع کرو تو میں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑنے کے بعد خوش ہوں؟ میں خوش ہو کر بھی مطمئن نہیں ہوں۔ میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سب صرف میرے خیالوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ میں اندر سے پتھر بن چکا ہوں۔ صرف تمہیں چھوڑنے کی وجہ سے میرے گھر والے تھے، لیکن اب میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ اپنا آنگن بسا لو، ہم دونوں مل کر اپنا خیمہ سجائیں گے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور ارحم کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں۔ میں نے ایک بار پھر شاہ نواز کے ساتھ اپنی قسمت آزمائی تھی، اپنی زندگی کے اس کے ساتھ دوبارہ شروع کر لی تھی، اور واقعی اس بار اس انسان نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ شاید اسے بھی جھٹکا لگا تھا، اولاد ہاتھ میں آ کر اس کے ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی بھی مجبوریاں رہی ہوں گی۔ وہ مجھے اپنے بڑے سے بنگلے میں لے کر چلا گیا تھا۔ اس گارڈ سے اس نے معافی منگوائی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 ماہ کے بعد ایک چاند سے ٹکڑے سے نواز دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے ماں بن گئی تھی۔ میرے ارحم کی شکل میں ہی ایک اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا تھا۔ میں اب اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ شاہ نواز کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی ہر وقت اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔ ہم نے اس کا نام بھی ارحم ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ارحم ہی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ کوئی انسان نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی انسان کرواتا ہے۔ یہ سب لوح محفوظ میں طے ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی نظام کا ایک حصہ ہے، اور جس شخص نے یہ قبول کر لیا اس کی زندگی آسان ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔